میرے 12 سے 14,000 شہیدوں کا لہو اللہ یوں نالی کی گندے پانی کی طرح ضائع نہیں کروائے گا۔ بابا یہ مجدد حق نواز کا لہو ہے، یہ مورخ فاروقی کا لہو ہے، یہ جبل استقامت اعظم طارق کا لہو ہے، بابا یہ اسحاق قاسمی کی چڑی ہے، ہاں اس کی عظیم جوانی ہے۔ بابا اس کے پیچھے 4 شہیدوں کے ایک ہی گھر سے اٹھنے والے جنازے ہیں۔ اللہ اسے ضائع نہیں جانے دے گا، صرف ہمارا امتحان باقی ہے۔ اللہ یہ مشن پائے تکمیل تک پہنچائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ دیر چپ ہی رہیں، صحن چمن میں گل موسم آپ ہی کرے گا بہاروں پہ تبصرہ، اور حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار حق تو کر جائے گا جو ڈبکے گا لہو میرا۔ مہدیم وحدی بھی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام حضرات محبت و عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا محمد عبدہ و رسولہ۔ انتہائی قابل احترام، قابل عزت تکریم معزز علماء کرام، حاضرین محفل، شہر حافظ آباد کے انتہائی غیور جانباز جیال نوجوان کارکن ساتھیوں، سب سے پہلے اپنی جماعتی اور ایمانی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے آج کے اس اہم ترین دن میں اپنے نظریے اور کاز پر کاربند رہتے ہوئے مدح اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پروان چڑھانے کی خاطر مدح اصحاب رسول کی آواز کو مزید جاندار بنانے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے آپ حضرات کا یہاں جمع ہونا، ذمہ داروں کا اس کے لیے حساس ہونا، یقیناً اس فتنے کے زمانے میں یہ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم، احسان اور فضل ہے کہ جس دور میں دنیا داری، بے دینی، بے راہ روی کی طرف دنیا چل پڑی ہے، ایسے حالات میں ایک دینی محفل، اور دینی محفل بھی ان مقدس ترین شخصیات کے نام پر منعقد کرنا جن شخصیات کی وجہ سے وہ دین پوری دنیا میں عام ہوا، اور آج اگر پوری دنیا کے اندر دین اسلام کا نام لیا جاتا ہے تو یہ اصحاب رسول کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ ایسے حالات میں ان صحابہ کرام کا تذکرہ کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے جمع ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ کبھی بھی آپ حضرات ذہن میں یہ بات نہ لانا کہ جی ہم تو 2-4 بیٹھے ہوئے ہیں۔ نظریاتی لوگ اس طرف نہیں دیکھتے، چاہے 2 بندے ہیں، 200 ہیں، 4 ہیں یا 400 ہیں، بات ہم نے کرنی ہے، اپنی محنت ہم نے پوری کرنی ہے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے۔ ہم جس چیز کے مکلف ہیں ہم سے اسی کے متعلق سوال ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں تشریف لائے،
تو اللہ نے ان کے ذمے یہ کام قطعاً نہیں لگایا کہ آپ نے ساری دنیا کے کافروں کو مسلمان ضرور کرنا ہے۔ جو ذمے لگایا اس کی طرف آپ توجہ کریں، اور میں اپنے جماعتی ورکروں کو تسلی دینے کے لیے مبارکباد دیتے ہوئے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہوں گا کہ اللہ کے نبی کے ذمے جو کام تھا اسے سنیں۔ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے نبی میں نے تجھے جو کچھ دیا ہے اسے آگے پہنچانا ہے۔ کیا ہے؟ سارے بولیں۔ یہ ذمہ نہیں ہے کہ یہ دین پہنچا کر سب کو مسلمان بنانا ہے، سب کو ہدایت پر بھی لانا ہے، ہدایت بھی دینی ہے۔ اگر ایک بھی بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت ہوا تو تجھ سے پوچھ ہوگی۔ یہ حوالہ ہمیں قطعاً کسی جگہ نہیں ملا، بلکہ ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت عالم بن کے آئے تھے، ہادی عالم بن کے آئے تھے، تو اپنی امت کے غمخوار بن کے آئے تھے، انتہائی پریشانی کی حالت میں، غمگین حالت میں بیٹھے، اور اس بات پر فکر مند ہیں کہ ان لوگوں تک یہ ہدایت کس طرح پہنچے گی اور یہ لوگ کیسے ہدایت پہ آئیں۔ اور اس پریشانی اور غم کی حالت میں اللہ کے نبی انتہائی گہرائی میں اتر گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، جاؤ جا کے میرے محبوب کو بتا دو میں نے تیرے ذمے جو کام لگایا ہے تو نے صرف وہی کام کرنا ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جسے تو چاہے کہ ہدایت ملے۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ تجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے قبول کیوں نہیں کیا، تجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے پہنچایا کیوں نہیں۔ ہمارے ذمے ہے آواز لگانا۔ کیا؟ آواز لگانا۔ ہدایت دینا کس کے ذمے ہے؟ سارے بولو، کس کے ذمے ہے؟ اگر ہم اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرتے ہیں پھر تو ہمیں پریشان بھی ہونا چاہیے، غمگین بھی ہونا چاہیے، پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہوں، بھئی فلاں کو ہدایت کیوں نہیں مل رہی، فلاں ہماری بات کو مانتا کیوں نہیں ہے، اب ہم دیواروں کے ساتھ ٹکرے مارنا شروع کر دیں۔ یہ اجازت تو اللہ نے نبی کو نہیں دی۔ نبی سے بڑھ کر امت کا غمخوار کائنات میں کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ نہیں، تیرے ذمہ یہ کام نہیں ہے، تیرے ذمہ ہے پہنچا دو، آواز لگا دو۔ اور پھر اللہ کے نبی نے جب پہلے دن آواز لگائی، مجمع کن کا تھا؟ نہیں، پہلے دن صحابہ تو پھر وہ بنے جنہوں نے وہ آواز پہ لبیک کہی اور مانا۔ پہلے دن جس مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے آواز لگائی، ان میں ایک بھی لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا۔ سارے کفار مشرکین، بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کے نبی نے جو آواز لگائی، اخلاص میں کوئی کمی تھی؟ سارے بولو۔ تڑپ میں کوئی کمی تھی؟ ذمہ داری نبھانے کی جو فکر تھی اس میں کوئی کمی تھی؟ اللہ نے فرمایا پہنچا دیں۔ اللہ کے نبی آئے، مجمع عام کے سامنے کھڑے ہوئے، اور مجمع بھی کفار کا، مجمع بھی ہماری تو بس مزاج ایسا ہے، رہنے ہوتا نہیں ہے، کہہ دیتے ہیں۔ اس نبی کے مسند پہ بیٹھنے والے علماء کو بھی ہم پیغام دیتے ہیں کہ دیکھو، آج ہمیں لوگ کہتے ہیں تم حالات کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے ہو، نکل پڑتے ہو۔ شکر ہے یہ اس قسم کے مولوی رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھے، یہ رسول اللہ کو بھی مشورہ دینے کے لیے بیٹھ جاتے کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، آپ جذباتی ہو گئے ہیں، باہر کدھر نکل رہے ہو۔
بھائی حالات ایسے کوئی ایک بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، اور اللہ کے نبی نکل پڑے اور اس مجمع عام کے سامنے کھڑے ہوئے جو سارے کا سارا مشرکین کا مجمع ہے۔ اب یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی جب کفار کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے عقیدے اور نظریے پہ ضرب لگا رہے تھے، لات و عزیٰ کا انکار کر رہے تھے، ان کی معبودیت پہ تلوار چلا رہے تھے، تو مجھے یہ بتائیں ان لوگوں کے عقیدے مجروح ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے؟ جذبات مجروح ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے؟ خطرہ بھی تھا۔ اب جب آپ کھل کر کسی کو یوں چیلنج کریں گے کہ لا الہ، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو تم نے بیت اللہ میں رکھے ہیں نا، یہ کسی کھاتے کے نہیں ہیں، یہ کسی کھاتے کے نہیں ہیں۔ بھائی ہمارا یہ عقیدہ ہے، لیکن وہ تو خدا مانتے تھے نا، ان کے عقیدے میں تو اس سے بڑھ کر چیز ہی کوئی نہیں تھی۔ تو اب یہ بتائیں ان لوگوں کے جذبات زخمی ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے؟ ان کے جذبات پہلے زخمی ہوئے ہیں، رسول اللہ بعد میں زخمی ہوئے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ زخم کھاؤ بھی تو کسی کام پہ کھاؤ نا۔ اللہ کے نبی بعد میں زخمی ہوئے ہیں، میرا نقطہ نوٹ کرنا۔ اب سٹیج پہ جو بھی بیان کرتا ہے اللہ کے نبی گئے لہو لہان واپس آئے، زخم لے کے آئے، خون دے کے آئے، چہرہ زخمی ہو گیا، یہ بھی تو بتاؤ نا کہ یہ زخم لگے کیوں ہیں؟ سبحان اللہ، یہ کیوں نہیں بتاتا؟ یہ بتا کہ رسول اللہ نے پہلے ان کو جو زخم لگایا نا وہ آج تک نہیں بھولے، ان کی نسل آج تک نہیں بھول رہی۔ تو رسول اللہ کے زخم تو بتاتا ہے، یہ تو سعادت ہے، یہ تو ذمہ داری نبھانی، تو زخم آئے، لیکن ان کو جو زخم لگے ہیں۔ اب ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں نا تم نے بڑے بڑے ضائع کروا دیے، میں نے کہا ہم نے ویسے نہیں کروائے، ہم نے ویسے نہیں کروائے، ان سے بھی جا کے پوچھو کتنے زخم لگے ہیں۔ ہم نے کسی کو گولیاں نہیں ماری، ہم نے ان کا چھپا ہوا کفر واضح کیا ہے۔ رسول اللہ نے بھی یہی کام کیا یا کسی کو پتھر مارے تھے؟ پتھر تو انہوں نے مارے تھے نا فاران کی پہاڑی پہ، رسول اللہ نے پتھر نہیں مارے۔ رسول اللہ نے ان کا جو سب کچھ چھپا ہوا تھا نا یہ قوم کے سامنے واضح کیا کہ جن کو یہ خدا کہہ رہے ہیں یہ تو کسی کھاتے کے نہیں ہیں، یہ تم غلط راستے پہ چل رہے ہو، یہ تمہارا نظریہ غلط ہے، تمہارا عقیدہ غلط ہے، تمہارا مشن غلط ہے، تمہاری یہ کارکردگی غلط ہے، یہ کردار غلط ہے، یہ گفتار غلط ہے، یہ نظریہ اور کاز غلط ہے، یہ انداز غلط ہے۔ جب رسول اللہ نے یوں ضرب لگائی تو پتھر بعد میں مارے گئے، آقا بعد میں زخمی ہوئے ہیں، پہلے ان کو زخم لگے ہیں۔ مجھے ایک نے کہا کہ جی پھر آپ کوئی زخمی کرتے ہیں، ہمیں تو کوئی نہیں کچھ کہتا۔ میں نے کہا تو بھی کسی کو زخمی کرے تو تب نہ، تو کہتا ہے سب اچھا ہے، کیا سب اچھا ہے، سب اچھا ہے۔ ایک کو خدا ماننے والا وہ بھی مسلمان ہے، 12 کو خدا ماننے والا بھی مسلمان ہے، تو تجھے کون پوچھے گا؟ تو یہ کہتا ہے تجھے تو کوئی نہیں پوچھے گا نا۔ جب کوئی کہے گا نا وہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، مختار کل وہی ہے، اختیارات کل کائنات کے صرف اللہ کے پاس ہیں، یہی تمام انبیاء نے بات کی یا نہیں کی؟ اور جب میں کہوں گا کہ جو کہیں کہ 12 13 14 20 ان کے پاس بھی اختیارات ہیں، میں کہوں گا یہ عقیدہ غلط ہے، تو جو کہے گا غلط ہے تو اسی کو وہ چھیڑیں گے نا۔ تجھے کون پوچھتا ہے؟ تو کہتا ہے سب بھائی ہیں، سارے ٹھیک ہیں، کافر بھی ٹھیک ہے، مسلمان بھی ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے دین کا نظریہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کی سیرت میں نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس سیرت سے پڑھ رہے ہیں، کہتے آقا رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ میں نے کہا بالکل اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن تو نے رحمت للعالمین کا مفہوم آج تک سمجھا ہی نہیں ہے۔ وہ رحمت بن کے آیا، فکر مند بن کے آئے، تڑپ لے کے آئے کہ سارے کے سارے سیدھے راستے پہ آئے، لیکن ایک وقت پھر ایسا بھی آیا کہ جو نہیں آتے تھے زبان درازیاں بھی کرتے تھے، راستے میں رکاوٹ بھی بنتے تھے، تو مسواک اٹھانے والے نبی نے کبھی پھر تلوار بھی اٹھائی۔
یہ بھی رحمت للعالمین پیغمبر کی سنت ہے، کسی اور کی بات نہیں ہو رہی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس بات سے پریشان نہ ہوا کرو بھئی، یہ تو ابھی مسجد بھی نہیں بھری۔ رسول اللہ نے جب پہلی بار خطاب کیا تھا تو وہاں ایک بھی اپنا نہیں تھا، ایک بھی۔ یہاں تو ماشاءاللہ پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات آگے بڑھائی تو پہلے ایک آیا، بولو 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 بولو، اور آج 22 رجب ہے، ٹھیک ایک مہینہ پہلے 22 جمادی الثانی بھی گزرا ہے۔ عجیب اتفاق ہے، خلافت کی تاریخ میں وہ پہلا تھا 22 جمادی الثانی والا، یہ آخری ہے 22 رجب والا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے ابتدا کی، اس نے انتہا کی ہے۔ ہاں جناب، اور وہ ایک آیا، اور وہ ایک جیسے آیا ایسے کوئی نہیں آیا، وہ جس انداز میں آیا اس انداز میں کوئی نہیں آیا، اور اس نے آ کر پھر جو کردار نبھایا کسی نے نہیں نبھایا۔ اس نے وفاداری کی جو تاریخ رقم کی، آج تک دنیا مثال پیش نہیں کر سکتی کہ آقا نبی کریم کے پاس جو بھی آیا، کسی نے معجزہ مانگا، کسی نے دلیل مانگی، کسی نے ثبوت مانگا، کسی نے کوئی کردار پیش کرنے کو کہا، کسی نے کہا ہاتھ میں کیا ہے بتا دے تو نبی مانوں گا، کسی نے کہا چاند کے ٹکڑے کرا دے تو نبی مانوں گا، کسی نے کہا درخت کو پاس بلا کے دکھا تو نبی مانوں گا۔ آقا نبی کریم نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا، یہ وہ پھر بھی نہیں مانے، لیکن یہ ایک آنے والا ایسا آیا کہ اس نے آتے وقت کوئی دلیل نہیں مانگی ہے۔ اس نے اتنا پوچھا ہے کہ میں نے لوگوں سے سنا ہے، تو نے نبوت کا اعلان کیا۔ آقا فرماتے ہیں ہاں لوگوں نے ٹھیک کہا ہے، میں نبی بن کے آیا ہوں۔ وہ لوگوں نے تو پتھر مارے، پتہ نہیں اب یہ کیا کہے گا۔ وہ کہتے ہیں آقا میں وہ کل والوں میں سے نہیں ہوں، میں وہ کل والوں میں سے نہیں ہوں، مجھے آج پتہ چلا ہے میں کل والوں میں سے نہیں ہوں۔ ابو بکر پھر بتا تو کیا اعلان کرنا چاہتا ہے؟ آقا اعلان تو میں نہیں کرنا چاہتا، اعلان تو آپ نے کر دیا ہے، اعلان تو آپ نے، میں تصدیق کرنے آیا ہوں۔ جس نے سب سے پہلے تصدیق کی ہے وہ صدیق کیوں نہ بنے، اسی کو صدیق کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور یہ وہ شخص ہے کہ 18 سال کی عمر میں نبی کریم کے ساتھ اس کی دوستی بنی۔ رسول اللہ کی عمر مبارک تھی 20 سال، ابو بکر کی عمر 18 سال، اس زمانے سے دوستی ہو گئی۔ جب نبوت کا اعلان ہوا تو رسول اللہ کی عمر مبارک ہے 40 سال، ابو بکر صدیق کی عمر ہے 38 سال، تو 38 سال کا آدمی باشعور ہوتا ہے، اور پھر جو 20 سال تک ساتھ رہا ہو اسے نہیں پتہ یہ کس کردار کا مالک ہے۔ سارے بولو، وہ زیادہ جانتا ہے یا مکے کا ابو جہل زیادہ جانتا تھا؟ اس الو کے پٹھے کو کیا معلوم، اسے اس کی قدر و قیمت کا کیا پتہ ہے، اسے اس کی امانت داری دیانت داری کا کیا پتہ ہے، اسے اس کی عدالت سخاوت اور صداقت کا کیا پتہ ہے، اسے کیا معلوم ہے؟ جو 20 سال ساتھ رہا ہے، اس نے اٹھتے دیکھا، چلتے دیکھا، معاملات میں دیکھا، عبادات میں دیکھا، اخلاق میں دیکھا، کردار میں دیکھا، یوں لگتا ہے جیسے 20 سال سے یہ منتظر تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات تو دوسری طرف چلی گئی۔ 22 جمادی الثانی، اور اب 22 جمادی الثانی تو ہمیں کبھی نہیں بھولے گی، نہیں بھولے گی۔ اور یہ جو 22 جمادی الثانی گزرا ہے نا جی، یہ تو کبھی نہیں بھولے گا۔ اس دن تو 22 جمادی الثانی کو صدیق صدیق کرتے کرتے ہماری جماعت کی ریڑھ کی ہڈی، ہم سفر حق نواز، مزاج حق نواز رکھنے والا شخص، اس نے بھی اپنی کڑیل جوانی لٹا دی، شادی کی تیاریوں میں تھا، نکاح ہو چکا تھا، رخصتی جنت میں جا کے ہوئی ہے۔ اور ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اس سے چند دن قبل میں کراچی کے سفر پہ جا رہا تھا تو حضرت سے آخری پروگرام میں ملاقات ہوئی، گپ شپ کافی لگی اور بڑی کھلی باتیں ہوئی۔ ایک بات حضرت نے کی،
مجھے اسی دن سے کھٹکا لگا ہوا تھا، مجھے کہتے فتنے شروع ہو گئے، مجمع عام کی بات نہیں ہے، اپنی بات ہو رہی ہے۔ مجھے کہتے ہیں عثمانی صاحب فتنے شروع ہو گئے، ابھی تک تو اب ہم ڈٹے رہے، بڑے بڑے پھسل رہے ہیں، کوئی کسی چیز کا شکار ہو رہا ہے، کوئی کسی چیز کا شکار ہو رہا ہے۔ کہتے بہتر یہی ہے کہ اب اس وقت اللہ ہمیں بلا لے۔ نہ جانے اس مرد کلندر نے دل کی کس گہرائی سے راتوں کو اٹھ کے دعا مانگی ہوگی کہ اللہ اب میں یہاں رہنا نہیں چاہتا، اور ٹھیک اس کے 10 دن بعد وہ چلا گیا۔ تو میرے بھائیو، یہ ابھی تک میں یہ بات کر رہا تھا کہ اس پہ پریشان نہیں ہونا۔ ہدایت دینا کس کے ذمہ؟ یہ تو نبی کے ذمہ بھی اللہ نے نہیں لگائے، نبی کے ذمہ بھی صرف یہی ہے، تو نے پہنچانا ہے۔ ہدایت دینا اللہ نے فرمایا کس نے دینی ہے؟ انک لا تہدی من احببت، جسے تو چاہے ہدایت مل جائے ایسا نہیں ہوگا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، وہ ذات مختار کل ہے، وہ چاہے تو گھر کے اندر، خاندان کے اندر، بچپن سے لے کر نبوت کے زمانے تک ساتھ رہنے والے ابو لہب کو ایمان سے محروم رکھے، اور چاہے تو فارس سے سلمان کو بلا کے ایمان والوں کا سردار بنا دے، یہ اسی کے اختیار میں ہے۔ 22 رجب ہے، 22 رجب یوم وفات ہے اس شخصیت کا۔ اگر میں فضائل اور مناقب کی دنیا میں چلا جاؤں اور قرآن مقدس کی روشنی میں سیدنا امیر معاویہ کا ذکر شروع کر دوں تو یہ الگ مستقل عنوان ہے۔ احادیث رسول کے ذریعے سے سیدنا امیر معاویہ کا مقام اور مرتبہ بتا دوں، یہ مستقل الگ عنوان ہے۔ نبی کریم کی سیرت میں کتنی مرتبہ حضرت امیر معاویہ کا تذکرہ آیا ہے بابا، یہ الگ عنوان بنے گا۔ رسول اللہ نے کتنی مرتبہ پاس بلایا، کیا کہا، کان قریب کر کے اس کے کان میں کیا کہا، اور آقا نبی کریم کے سواری پہ جب ساتھ امیر معاویہ سوار ہے وہاں کیا سوال جواب ہوئے، دعائیں کون سی ہوئی، رسول اللہ نے اپنی زبان نبوت سے حضرت امیر معاویہ کو کون کون سے القابات دیے، رسول اللہ نے محبت اور محبت کا اظہار کس انداز سے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے خاندان کو کتنے شرف سے نوازا، حضرت امیر معاویہ کے گھر کو رسول اللہ نے پوری دنیا کی ان غداروں اور بدماشوں کے لیے بھی پناہ گاہ قرار دے دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امن ہے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ بابا یہ امیر معاویہ کے گھر کی عزت نہیں تو اور کیا ہے، یہ شرف نہیں تو اور کیا ہے۔ وہاں تو ابو لہب بھی تھا، وہاں ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، امیہ بھی تھا، بڑے بڑے سردار و جاگیردار تھے، لیکن گھر کو شرف ملتا ہے تو ابو سفیان کے گھر کو شرف ملتا ہے کہ جو اس گھر میں داخل ہو جائے اسے امن ہے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ورنہ 10,000 کا لشکر جرار سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے لیے رسول اللہ ساتھ لے کر مکہ کی دھرتی پہ داخل ہوئے ہیں، سارے کافر کانپ رہے ہیں، ہم نے ظلم میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اگر آج محمد نے انتقام کا اعلان کر دیا نہ جانے ہمارا بنے گا کیا۔ یہاں آواز لگ رہی ہے الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے۔ رسول اللہ نے سنا تو فرمایا یوں نہ کہو کہ آج بدلے انتقام کا دن ہے، فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے، آج چھوڑ دینے کا دن ہے، آج ان کو معاف کرنے کا دن ہے۔ میں دنیا کو بتانے آیا ہوں میری ذاتی دشمنی کسی سے نہیں ہے، اختلاف ہے تو یہ اختلاف ذاتی نہیں نظریاتی ہے۔ کیا ہے؟ صحابہ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا امیر معاویہ، سیاست امیر معاویہ، کافروں پہ حاویہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے دن مکہ میں داخل ہوئے۔ حضرت ابو سفیان اور حضرت امیر معاویہ اس موقع پر ایمان لائے، اس موقع پر ایمان لائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، سیدنا امیر معاویہ کی بات کر رہا ہوں کہ جتنی جنگیں کفار نے رسول اللہ کے خلاف لڑی ہے فتح مکہ سے پہلے بھی،
किसी जंग में रसूलुल्लाह के मुकाबले में सैयदना अमीर मुआविया का नाम नहीं है, नाम नहीं है। अगर ज़ाती रिश्तेदारी की तरफ जाएंगे और इसे लोग शरफ समझते हैं कि बड़े ख़ानदान से मेरा रिश्ता है, निस्बत है, तो अमीर मुआविया का ख़ानदान भी इतना अजीम है कि इस घर में रिश्ता किसी आम बंदे को नहीं मिला, इमामुल अंबिया को रिश्ता मिला है। नाम उम्मे हबीबा है, असल नाम रमला है, कुनियत मशहूर व मारूफ उम्मे हबीबा से हैं। अबू सुफियान की बेटी है, सैयदना अमीर मुआविया की हमशीरा है और जनाब रसूलुल्लाह की ज़ौजा मोहतरमा है। और अगली बात सुनो, रसूलुल्लाह की ज़ौजा मोहतरमा है और तमाम ईमान वालों की माँ है। ईमान वालों की, इधर मेरी तरफ देखें, तमाम ईमान वालों की, सारे बोलो, तमाम ईमान वालों की। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तमाम ईमान वालों की। तो माँ का भाई क्या होता है? सारे बोलो। सैयदना अमीर मुआविया सारी उम्मत मुस्लिमा के मामू हैं। अरबी में जिसे खालुल मुस्लिमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मुझे ये बताओ, मामू की इज्जत करनी चाहिए, बेइज्जती करनी चाहिए? मामू की बेइज्जती होगी तो मुझे ये बताएं, माँ का दिल दुखेगा नहीं दुखेगा? बोले, दुखेगा ना। माँ कभी यूं भी होते, मेरा भाई नहीं तो फिर तू भी नहीं, फिर निकल। बात समझ आ रही है ना? हाँ, क़यामत के दिन ये माँ भी कईयों को कान से पकड़ पकड़ के निकालेगी, तेरे दिल में मेरा भाई नहीं तो फिर तू भी निकल। अल्लाह न करे कि रसूलुल्लाह की ज़ौजा मोहतरमा शिकायत लेके अल्लाह की अदालत में आई। हज़रत अमीर मुआविया पूरी उम्मत के मामू हैं, उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा के भाई हैं, रसूलुल्लाह के साले हैं और रसूलुल्लाह हज़रत अमीर मुआविया के बहनोई है। यारो कितना करीबी रिश्ता है, खुदा की कसम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पे सवार हैं, हम सफ़र हज़रत अमीर मुआविया है। दौरान सफ़र जनाब रसूलुल्लाह हज़रत अमीर मुआविया से पूछते हैं, मुआविया तेरे जिस्म का कौन सा हिस्सा मेरी कमर के साथ लग रहा है? तो सैयदना अमीर मुआविया अर्ज़ करते हैं, आका मेरा सीना आपके कमर मुबारक के साथ टच कर रहा है, लग रहा है। रसूलुल्लाह ने सवारी पे बैठे बैठे दुआ मांगी, अल्लाह की अदालत में अपनी इल्तिजा पहुंचाई, अल्लाह मुआविया के इस सीने को इल्म से भर दे, मुआविया के सीने को इल्म से। फिर दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा जअल मुआविया हादियम महदियम वहदी बिही, अल्लाह मुआविया को ऐसा बना दे, इसे हिदायत याफ्ता बना दे, इसे हादी बना दे, महदी बना दे, हिदायत का जरिया बना दे, ऐसा हिदायत याफ्ता बनाए कि जो इसके नक्शे कदम पे चले वो भी हिदायत पा जाए, वो भी। रसूलुल्लाह ने फरमाया इसको हिदायत का जरिया, तो जो दूसरों के लिए हिदायत का जरिया हो वो खुद हिदायत पे नहीं होगा? बोले सारे भाई, जो चिराग ये बल्ब रोशन है, क्या है ये? मुझे और आपको रोशनी फराहम कर रहा है, लेकिन कब? जब खुद। बोलो ना यार, आपके हाफिजाबाद में मेरे ख्याल ये बातें पहली दफ़ा हो रही हैं। सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह कहने पे कोई पाबंदी नहीं है, लगे भी तो फिर नहीं कहेंगे, सुभान अल्लाह लगे भी तो फिर भी भाई सुभान अल्लाह कह दो। तबलीगी जमात के साथ भी कोई तल्लक है जी? अभी तक नहीं है तो अभी कर लो, कम अज़ कम एक रोज़े का नकद इरादा कर लो, सिर्फ इसीलिए कि तुम्हें पता चल जाए कि सुभान अल्लाह की फजीलत क्या है। वो लोग फिर फ़ज़ाइल बताते हैं, ये अलग बात है, बात प्रोफेसर बेचारे निकल आते हैं, इन बेचारों को मसाइल में घेर लेते हैं। अब तुझे मसला चाहिए तो जा किसी मुफ्ती के पास, ये तो फ़ज़ाइल वाले हैं, ये मसाइल वाले नहीं है। वो फजीलत बताते हैं कि जो खुलूसी नीयत से एक दफ़ा सुभान अल्लाह कहता है, जन्नत में एक दरख्त लगता है। यार कह दो, जन्नत के लिए कह दो, ये ज़ाया नहीं जाएगा।
اور یاد رکھو جنت میں جانے کے بعد بھی کسی کو کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا، صرف اس لمحے کا افسوس جنتیوں کو بھی رہے گا جو لمحہ اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ سیدھی سی بات، درست بات کر رہا ہوں۔ اور وہ ہوگا کب؟ ایک جنتی کو اچانک خوشبو کی ایک لہر آئے گی، وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا اور پوچھے گا یہ خوشبو تو آج تک مجھے نہیں آئی، سونگی نہیں میں نے، یہ کہاں سے آئی؟ فرشتے کہیں گے حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تیرے اوپر والا جو درجہ ہے نا، تجھ سے ایک درجہ اوپر رہنے والا، وہ سویا ہوا تھا، اس نے کروٹ بدلی ہے۔ اور اس سے نیچے جتنی جنت ہے اور جتنے درجات ہیں، یہ خوشبو سب میں پھیل گئی ہے۔ جنتی بیتاب ہو کر پوچھے گا اس نے کون سا عمل کیا جس کو اتنا بڑا مقام ملا ہے؟ وہ کہتا ہے پھر بھی حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تجھ سے زندگی میں ایک دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہا تھا۔ کہہ دو ہاں فضائل بتاؤ، پھر یہ لوگ محبت سے عبادت سمجھ کے کہیں گے فتویٰ نہ مارو۔ میں نے کیا کہا ہے؟ مولوی سمجھ گئے، فتویٰ مارنے کی چیز ہے۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ مارتے ہیں نا، کیونکہ خود مفتی ہوتے نہیں ہیں، تو جو مفتی نہ ہو وہ فتویٰ مارے گا ہی نا، دے تو سکتا نہیں ہے بیچارہ۔ فتویٰ مارنا کیا ہوتا ہے؟ کھڑا ہے، نعت سنا رہا ہے، نظم سنا رہا ہے، اور مجمع کو کیا کہتا ہے؟ نبی کا عاشق وہی ہوگا جو سبحان اللہ کہے گا۔ بھئی یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ ہم نے تو نہیں پڑھا۔ میں نے بھی آپ سے سبحان اللہ کہلوایا، لیکن آپ کے اوپر فتویٰ نہیں مارا، فضیلت بتائی، ذہنی طور پہ تیار کیا، تو آپ نے خوش ہو کر کہا ہے اور عبادت سمجھ کے کہا ہے، فتوے سے ڈر کر نہیں کہا ہے، مجبور ہو کر نہیں کہا ہے۔ ہاں اب ایک مرتبہ ایک کہتا ہے، دوسرا دو مرتبہ کہے۔ دین کے کاموں میں نیکی کمانے میں لالچی بنو۔ ہم دنیا کے لالچی بن گئے، اسی لیے تو ہمارے معاملات بگڑ گئے۔ اس دن ہمارے معاملات درست ہوں گے جب ہم دین کے معاملے میں لالچی بنیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہر معاملے میں لالچ بری عادت ہے، نیکی کمانے میں لالچ بھی عبادت ہے۔ آج کے بعد لالچی بنیں گے دین کے۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 منٹ میرے رہ کے بس بات ختم کر رہا ہوں، توجہ کیجئے۔ بے شمار فضائل ہیں حضرت امیر معاویہ کے، مناقب ہیں، عزت ہے، عظمت ہے، عروج ہے، بلندی ہے، نبی سے قربت ہے، رشتہ داری ہے، نبی کریم کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ پھر اللہ عز و جل نے جو وحی نازل کی ہے، اس وحی کو لکھنے کے لیے رسول اللہ نے کچھ جماعت صحابہ کرام کی تیار کر رکھی تھی، جو لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے، اور تقریباً مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت میں 27 کاتبین وحی کا تذکرہ ہے، اور ان میں پہلے نمبر پہ جس کاتب وحی کا نام ہے، اس کا نام حضرت زید بن ثابت ہے۔ کچھ نے لکھا دوسرے نمبر پہ حضرت امیر معاویہ کا نام ہے، کچھ نے لکھا چھٹے نمبر پہ ہے، اس سے آگے نہیں۔ ہاں آیا تو فتح مکہ کے بعد ہے، لیکن نمبر اتنا اعلیٰ لے گیا کہ آج تک دنیا کے اندر جو قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ امیر معاویہ کے ہاتھوں کا لکھا ہوا پڑھا جا رہا ہے۔ یہ بتائیں کتاب اللہ یہ کس کی ہے؟ نازل کس نے کی ہے؟ رسول کس نے کی ہے؟ لکھوائی کس نے؟ یارو یہ ہاتھ اعتماد والے نہ ہوتے تو رسول اللہ ان ہاتھوں سے اللہ کا کلام لکھواتے؟ سارے بولو۔ اور اگر رسول اللہ کو نعوذ باللہ پتہ ہی نہیں تھا تو اللہ کو تو پتہ تھا نا، اللہ نے منع کیوں نہیں کیا؟ یہ بندہ اعتماد والا نہیں ہے، میرا کلام نہ لکھے، منع کیا؟ تو پتہ چلا رسول اللہ نے بھی اعتماد کیا، اللہ نے بھی اعتماد کیا۔ اب امیر معاویہ پہ ہر وہ شخص اعتماد کر رہا ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے، اور جو امیر معاویہ پہ اعتماد نہیں کرتا، یہ اللہ اور رسول کے اعتماد پہ اعتماد نہیں کرتا۔ تو جو اللہ اور رسول کے اعتماد پہ اعتماد نہیں کرتا، چاہے یہ بیت اللہ کا طواف کرتا پھرے، میں اس بدبخت پہ اعتماد نہیں کر سکتا ہوں۔ میں اس بدبخت پہ اعتماد ہے، چاہے یہ چھوٹی ٹوپی پہنے یا بڑی پگ سر پہ رکھے، چھوٹا کوٹ پہنے یا بڑا جبہ پہنے، مجھے اسے کوئی فرق نہیں ہے۔ جو صحابی پہ اعتماد نہیں کرتا
हाजी हो, नमाजी हो, जो भी हो, मैं उसकी नमाजों से धोखे में नहीं आऊँगा। पहले देखूंगा मोहर सहाबा की लगी है कि नहीं लगी। बोलो, क्योंकि रसूलुल्लाह के जितने अमाल उम्मत तक पहुँचे हैं, पहुँचाने वाले कौन है? ये फज़ाइल अमाल की किताब उठा के देखो, कोई एक रिवायत सहाबी के बगैर शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया ने अपनी तरफ से लिखी हो कि मैंने रसूलुल्लाह से सुनी? सुनने वाले कौन? हाँ। फिर हज़रत अमीर उमर, एक बात आखिरी कहना चाहता हूँ, तालीम याफ्ता लोग मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। हम ऐसे पागल नहीं हैं किस्से कहानियों और अफसानों पे अपनी ज़िंदगियाँ वारने वाले लोग नहीं हैं। हमारी ज़िंदगी कीमती और हम कीमती मकाम पे इसे खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। हम इसको आगे पीछे फालतू और फजूल बहसों में हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना नहीं चाहते। हाँ जनाब, हम लड़ेंगे तो सिर्फ कुफ्र के साथ लड़ेंगे। जो मुसलमान हैं ना हम उससे लड़ते हैं न लड़ने देते हैं। बात समझ आ रही है? ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? भाई मुसलमान, कुरान यही कहता है ना कि मुसलमान आपस में क्या है? ये तो नहीं कहा ना कि मुसलमान और काफिर सारे भाई भाई हैं, ये तो कुरान के खिलाफ हो जाएगा। तो देखें, ये मुल्क हमारा है, इदारे हमारे हैं, शहर हमारे हैं, आबादियाँ हमारी हैं, मार्केटें हमारी हैं, प्लाजे हमारे हैं, अक्सरियत हमारी है। इस मुल्क का अमन सबसे ज़्यादा अजीज़ है तो हमें अजीज़ है। बात समझ आ रही है? लेकिन याद रखो, ईमान भी किसी चीज़ का नाम है। ये मुल्क हमें अजीज़ इसलिए है कि ये इसी ईमान के लिए लिया गया था, ये इस्लाम के नाम पे लिया गया था, और इंशाअल्लाह ये इस्लाम का किला बनेगा। और जो मेरे इस मुल्क पाकिस्तान की तरफ टेढ़ी नज़रों से देखते हैं ना, कोई कहता है 1 महीने में मिटा देंगे, 2 महीनों, मैंने कहा तेरे बाप दादा भी आए थे, वो भी मिट गए। मुल्क है और रहेगा इंशाअल्लाह। तुम्हारी ये हसरत ही रहेगी। बस एक जुमला कहता हूँ, जब मक्का फतह हुआ तो लोग कहते रसूलुल्लाह ने आम माफ़ी का ऐलान किया। भाई इतनी आम माफ़ी का ऐलान भी नहीं था, 3 किस्म के लोगों को माफ़ी का ऐलान हुआ था, बाकियों को नहीं। उसमें बाकियों का जिक्र फिर कभी सही। एक बात करता हूँ, जनाब रसूलुल्लाह ने फरमाया, मन दखल दार अबी सुफियान फहुवा आमिन, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसे, सारे बोलो उसे। तो मैं पूछना चाहता हूँ, बाहर से कोई काफिर मुशरिक सरदार मुर्दार अबू सुफियान के घर में दाखिल हो तो उसे तो अमन है, तो जो पैदा ही अबू सुफियान के घर में, जो पैदा ही अबू सुफियान के घर में हुआ है, उस अमीर मुआविया को 1400 साल के बाद भी पनाह नहीं मिल रही, उसे अमन नहीं दिया जा रहा, उस पर भौंका जा रहा है, तबर्रा किया जा रहा है, गालियां दी जा रही है, तौहीन की जाती है। तौहीन से बढ़कर तकफीर पे दुनिया आ गई है। हम रोते फिर रहे हैं, एहतजाज करते फिर रहे हैं, हमने कानून के दरवाजे खटखटाए हैं। आपके जिले में जिसने भी चाहा कोई गुस्ताखी की है, हमने खुद उसका गिरबान नहीं पकड़ा, हमने थानों के दरवाजे खटखटाए। ये अमन की दलील है कि नहीं है? हम अदालतों तक पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे? हमने जजों पे बात छोड़ी है या नहीं छोड़ी है? हमने अदालतों में वकीलों को पेश किया या नहीं किया है? तो ये किस लिए? हम कहते हैं जनाब हम अमन वाले लोग हैं, बदअमन नहीं है। कानून हरकत में आए तो हमें हरकत में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बात समझ आ रही है? इंशाअल्लाह। इसीलिए साथी कह रहे थे उन्वान तो बड़ा तफसील तलब है और मुक़द्दस और बड़ा प्यारा उन्वान है। अभी तो तकरीर मैंने शुरू नहीं की थी, अभी तो आपको तैयार कर रहा था। आज आप तैयार हो जाएं, तकरीर फिर कभी। ठीक है, सही इंशाअल्लाह। तो कह रहे थे कि वो PP 38 है या BP है, पता नहीं कौन सी। हाँ, शेख गुलजार अहमद साहब, हमारी जमात ने यह फैसला किया है। देखो, हमारी कोई दुनियादारी, कोई लालच नहीं है, उनके साथ भी हमारी बात इस बुनियाद पे है, आप कामयाब होकर वहाँ जाएं तो असहाब रसूल की इज़्ज़त और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून की बात होनी चाहिए। मुझे ये बताओ, ये सब मुसलमान चाहते हैं कि नहीं चाहते? रसूलुल्लाह की जमात को अमन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मुल्क में अमन तब होगा जब रसूल के घर को तो अमन हो ना यार, अज़वाज मुतहरात को अमन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? नबी की बनात को अमन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? जब रसूलुल्लाह की जमात के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, नामूस के दिफा के लिए कानून बनाया जाएगा तो फिर हमें बाहर निकलने की ज़रूरत क्या है भाई? जहाँ कोई
حرکت کرے گا تو قانون خود حرکت میں آئے گا، اور جب قانون حرکت میں آئے گا تو پھر بات سیدھی سی ہے، پھر امن و امان برقرار رہے گا۔ ہم اس ملک کا امن بچانے کے لیے قانون کا تقاضا کر رہے ہیں، ہم نے کبھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا۔ تو اس حوالے سے اگر وہ اس چیز پہ انہوں نے سائن کیے اور اس چیز کے لیے وہ ایگری ہوئے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ خلفائے راشدین کے ایام وفات و شہادت ہیں، وہ سرکاری سطح پہ منانے کے لیے وہاں قرارداد وہ پیش کریں، اس کے لیے وہ کوششیں کریں۔ جماعتی ہمارے جو جائز مطالبات ہیں اور اصحاب رسول کے دفاع اور مدح کے حوالے سے ہیں، دین کی بنیاد پر ہے، ذاتی بنیادوں پہ نہیں، ہاں اس میں وہ ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ تو اس ٹھیک ہے، پھر آپ ساتھ دیں گے تو پھر ہمارا بھی اعلان ہے کہ پھر 8 فروری کو ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ اگر آپ کا عزم تازہ ہے اور اصحاب رسول کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے آپ تیار ہیں تو یہ خوش قسمتی ہے آپ کی، اللہ کسی اور سے بھی کام لے گا، لیکن اگر اللہ نے ہمارا انتخاب کیا تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن کوئی چور ڈاکوؤں کے ساتھ اٹھے گا، بدکاروں کے ساتھ اٹھے گا کہ تو ان کے ساتھ تیرا واسطہ تھا، تیرا تعلق ان کے ساتھ تھا، تو ان کے زندہ باد کے نعرے لگاتا تھا، لیکن اصحاب رسول کے عزت و ناموس کے نعرے لگانے والے قیامت کا جب دن ہوگا تو رب ذوالجلال بھی یوں پکارے گا، کہاں ہے ابو بکر کے غلام اٹھ جائیں، کہاں ہے فاروق و عثمان و حیدر کے غلام، کہاں ہے طلحہ زبیر سعد و سعید کے غلام، کہاں پہ ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت عبد الرحمن کے غلام، کہاں ہے حضرات حسنین کے غلام، کہاں ہے اہل بیت اطہار کے غلام، کہاں ہے اصحاب رسول کے غلام، کہاں ہے ازواج مطہرات کے غیرت مند بیٹے۔ خدا کی قسم یہ اس وقت قربانیوں کا پتہ چلے گا جب اس کا اجر دیا جائے گا، یہ سارے دکھ بھول جائیں گے، یہ ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ ہم یہ عزم کر چکے ہیں کہ ہم اس ملک میں امن کی خاطر اور امن قائم رکھنے کے لیے انشاءاللہ اصحاب رسول کی عزت و ناموس کے تحفظ کا قانون بنوا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ قانون کے ذریعے سے، قانون ساز اداروں میں پہنچ کے یہ کام ہوگا اور ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ میرے 12 سے 14 ہزار شہیدوں کا لہو اللہ یوں نالی کی گندے پانی کی طرح ضائع نہیں کروائے گا۔ بابا یہ مجدد حق نواز کا لہو ہے، یہ مورخ فاروقی کا لہو ہے، یہ جبل استقامت اعظم طارق کا لہو ہے، بابا یہ اسحاق قاسمی کی چڑھی ہے، ہاں اس کی عظیم جوانی ہے بابا، اس کے پیچھے 4 شہیدوں کے ایک ہی گھر سے اٹھنے والے جنازے ہیں۔ اللہ اسے ضائع نہیں جانے دے گا، صرف ہمارا امتحان باقی ہے۔ اللہ یہ مشن پائے تکمیل تک پہنچائے گا انشاءاللہ۔ آپ کا عزم ہے، آپ ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ عظمت صحابہ کے لیے، ازواج مطہرات کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے میں نے اپنے لیے آپ سے کوئی چندہ مانگا ہے؟ میں آپ سے نوٹ مانگ رہا ہوں، میں آپ سے کوئی سپورٹ مانگ رہا ہوں، میں آپ سے کوئی بھیک مانگ رہا ہوں؟ ایک بھیک ہم ضرور مانگتے ہیں، وہ اصحاب رسول کی عزتوں کی بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، پورے پاکستان میں دیوانہ وار پھر رہے ہیں۔ اے امت مسلمہ کے بوڑھوں، جوانوں، بچوں، عورتوں، مردوں، سارے سنو، تمہارے ملک میں اصحاب رسول مظلوم ہو چکے ہیں، تمہارے معاشرے میں اصحاب رسول کے اوپر وہ فتوے لگائے جا رہے ہیں جو آج تک شاید کسی پہ نہ لگائے گئے ہوں۔ ہم یہ بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، اگر آپ ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ دیر چپ ہی رہیں، صحنے چمن میں گل موسم آپ ہی کرے گا بہاروں پہ تبصرہ، اور حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار حق تو کر جائے گا جو ڈبکے گا لہو میرا۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔